آج سے انشاءاللہ تعالی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی کا بیان فرمودہ اردو ترجمۃ القرآن جو ہے اس کو ہم سبکن اور لفظی ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ میں اس کلاس کے شروع میں یہ ایک گزارش آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ترجمۃ القرآن کی کلاس ہے، یہ گرامر کی کلاس نہیں، یہ اسی طریقے سے تفسیر کی کلاس نہیں، بلکہ یہ ترجمے کی کلاس ہے، اور ترجمہ بھی مخصوص خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ جہاں جہاں انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ گو تھرو کرتے ہوئے جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی کسی بات کو وضاحت سے بیان کرنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ میں ساتھ ساتھ اس کو بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ کوشش کروں گا کہ بعض جو منفرد الفاظ ہیں ان کے جو مختلف معانی مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیے، یا حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے، یا حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے، کوشش کروں گا جہاں جہاں ممکن ہو وہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک کا یہ ترجمہ جو میرے اس وقت سامنے موجود ہے، خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا، بہت ہی دل فریب، بہت ہی منفرد اور بہت خوبصورت اردو زبان میں یہ ترجمہ ہے۔ اس ترجمے کی ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ جو ہمارے جدید دور کی سائنسی جو ٹیکنالوجیز ہیں، یا جو بھی ہم نے ترقیات کی ہیں، اس ترجمے کے ذریعے سے ان باتوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور جہاں جہاں قرآنی آیات کا مضمون کسی سائنسی ٹیکنالوجی یا ترقی پر چسپاں ہوتا ہے، وہاں پہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چسپاں کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اس ترجمے کو سکھانے کے لیے عربی زبان کا بہرحال کچھ نہ کچھ علم انسان کو حاصل کرنے کی ضرورت رہتی ہے، جس غرض کی خاطر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مسجد مبارک اور مسجد مسرور، ان دونوں مساجد کے جو یوٹیوب کے چینل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر میں عربی گرامر کے بعض بنیادی اسباق میں شیئر کروں گا، اور وہ اس کلاس کے علاوہ ہوں گے، لیکن یہ کہ جو دوست چاہیں ان کلاسوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو وہ میرے ان لیکچرز کو وہاں سے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ آج نہیں تو کل وہاں پہ یہ عربی گرامر کے جو لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو قرآن کے ترجمے میں آپ کو ممد ہوں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ ایک اور بات جو اس کلاس کے ضمن میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گزارش کے رنگ میں، وہ یہ ہے کہ یہ کال جو ہے سیکیورٹی کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے، انتظامیہ نے، کہ اس کو ہم آڈیو ہی رکھیں گے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ویڈیو نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی چیٹ نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی اسکرین شیئرنگ نہیں ہوگی، صرف اور صرف آڈیو ہے، جس میں یک طرفہ صرف میری طرف سے میری آواز آپ تک پہنچ سکے گی، اور باقی سب کی آواز کو ہم نے خود میوٹ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات جو یہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لازمی طور پہ جب ہم قرآن کے ترجمے کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے ذہنوں میں، کئیوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھیں گے۔ ان سوالات کو میں لائیو نہیں لوں گا، بلکہ اس کی جگہ ہم یہ کریں گے کہ میرا نمبر آپ سب کے پاس پہلے سے موجود بھی ہے، میں دوبارہ شیئر بھی کروا دوں گا۔ آج کی کلاس کے بعد جس کا جون سا بھی سوال ہو، آپ وہ مجھے بذریعہ ٹیکسٹ میسج بھیج دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس، یعنی کہ جو کل کلاس ہوگی، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے آئے ہوئے سوالات کا جو ہے وہ جواب پیش کر دوں گا۔ اگلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلاس ہر منڈے کو، ٹیوزڈے کو اور وینسڈے کو لگاتار یہ 3 دن ہوا کرے گی، اور 3 بجے سے 4 بجے تک ہوا کرے گی۔ یہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے، اور نیت میری یہ ہے کہ میں اس کو کافی تیز رفتار میں اور ایڈوانس لیول کے طور پہ اس کلاس کو چلاؤں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ کہ یہ اگلے 3 ماہ جو اکثر ہم میں سے لوگ گھروں پہ ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم پہلے 10 سپارے انشاءاللہ تعالیٰ لفظاً ہم یہ گو تھرو کر لیں۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس ترجمے کا تعارف کراتے ہوئے یہ بات بھی بتانی بڑی ضروری ہے
کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہر سورت سے پہلے اس سورت کا ایک مختصر تعارف اور خلاصہ آپ نے چند سطور میں یا ایک صفحے یا 2 صفحے میں لکھ کے وہ بھی ہدیہ قارئین کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ ہم خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا ترجمہ گو تھرو کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ یہ تعارفی نوٹ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی پڑھ کے آپ سب کو سناتا چلا جاؤں گا. اس مختصر سی گفتگو کے بعد اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ قرآن پاک کے اس دور کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے. اس کے ابتدائی تعارفی نوٹ میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی تھی. بعض مستند روایات کے مطابق یہ مدینے میں دوبارہ نازل ہوئی. بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیات ہیں. یہ سورت قرآن کریم کے جملہ مضامین کا خلاصہ ہے، اسی لیے احادیث میں اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام مذکور ہیں، مثلا فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، الحمد، ام القرآن، السبع المثانی، الشفاء، الکنز وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر اس سورت کی تفسیر کا علم دیا، چنانچہ حضور علیہ السلام نے خاص طور پر اس سورت کی تفسیر عربی زبان میں رقم فرمائی. اینڈ نوٹ. یہاں پہ جلدی سے یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ سورہ فاتحہ کا جو یہ نام رکھا گیا ام الکتاب، کہ یہ الکتاب کی ماں ہے، یعنی یہ قرآن کی ماں ہے. یہ سورت قرآن کا حصہ بھی ہے اور قرآن کی ماں بھی ہے. قرآن کی ماں ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں اس وجود کو کہتے ہیں جس سے آگے اولاد جنم لیتی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس سورت میں جو دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اس دعا کے نتیجے میں قرآن پاک کا جو باقی کا تمام متن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ نازل فرمایا. اب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی کا مطلب ہے نام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا نام، یعنی بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. الرحمن کا ترجمہ ہے جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا. یہ دونوں باتیں رحمان کے نام کے اندر آ جاتی ہیں کہ بے انتہا رحم کرنے والا بھی ہے اور بن مانگے دینے والا بھی ہے. الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. الحمدو کا مطلب ہوتا ہے تمام حمد. للہ یہ اصل میں لفظ ہے لی اللہ، اور جب ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ للہ بن جاتا ہے. لام کے نیچے جب زیر آتی ہے کسی لفظ کے شروع میں تو اسے ہم کہتے ہیں لام تعلیل. لام تعلیل کا مطلب ہوتا ہے ایسا لام جو کسی غرض کے لیے آئے، کسی چیز کا مقصد بیان کرنے کے لیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدو کہ تمام حمد للہ اللہ ہی کے لیے ہے. رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو. العالمین کا ترجمہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تمام جہانوں کا. رب العالمین تمام جہانوں کا رب، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا. الرحمن بے انتہا رحم کرنے والا، الرحیم بن مانگے دینے والا.
بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا، اور الرحیم کا ترجمہ ہے بار بار رحم کرنے والا۔ مالک، مالک کہتے ہیں اردو میں بھی ہمارے یہاں مستعمل یہ لفظ ہوتا ہے مالک کا لفظ۔ یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، الدین یعنی کہ دین، جزا اور سزا۔ عربی زبان میں الدین کے کئی معنی ہیں، خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پہ جزا اور سزا کا مطلب لیا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا سزا کے دن کا۔ ایا کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، کا، یہ جب ہم کاف لکھتے ہیں اور اس کے اوپر زبر ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے تو، یعنی کہ جو سامنے واحد شخص ہو مخاطب۔ ایا کا خصوصیت کے ساتھ تو، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ خصوصیت کے ساتھ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وا عربی زبان میں واو کا مطلب ہوتا ہے اور واو کے اور بھی کئی مطالب ہیں، مثلا واو حال کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ واو کا لفظ جو ہے یہ اور کے معنی میں آتا ہے۔ ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاک اور تیری ہی، نستعین مدد ہم چاہتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے اہدنا، اہدے جو ہے یہ ہدایت سے نکلا ہے، اور نون الف جو آخر میں آیا ہے اس کا مطلب ہے ہم۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے۔ الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم، المستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اگلی آیت ہے صراط یعنی راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ یا ان لوگ، الذین وہ لوگ، انعمتا تو نے انعام کیا۔ یہ انعمتا جو ہے یہ انعما سے نکلا ہے اور انعما کا مطلب ہوتا ہے اس نے انعام کیا۔ انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم، علیہم یہ دو لفظ ہیں، لفظ ہے پہلا اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ یا ان، علیہم ان پر۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر، غیر کہتے ہیں چھوڑ کر، غیر المغضوب ان لوگوں کو چھوڑ کر جو کہ مغضوب ہیں۔ مغضوب کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے وہ جس پر غضب نازل ہوا، جس پر خدا کی ناراضگی کا اظہار ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور ان لوگوں کے راستے کو بھی چھوڑ کر جو گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تھا جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسری سورت شروع کرتے ہیں۔ دوسری سورت کا نام ہے سورت البقرہ۔ اس کے جو شروع کا تعارفی نوٹ ہے اس میں خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یہ سورت مدنی دور کے پہلے اور دوسرے سال میں نازل ہوئی تھی، یعنی کہ پہلے سال اور دوسرے سال میں، پہلے 2 سالوں میں ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 287 آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا ہی میں اللہ تعالی وحی و الہام اور آخرت پر ایمان جیسے بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ میں انعام یافتہ، مغضوب علیہم اور ضالین 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ میں انعام یافتہ گروہ کا ذکر کرنے کے بعد مغضوب علیہم گروہ کے بد عقائد، بد اعمال اور فسق و فجور کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ یہ سورت ایک حیرت انگیز معجزہ ہے جس نے ابتدائے آفرینش کے ذکر سے لے کر حضرت اقدس محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر تک مختلف انبیاء کے واقعات پیش فرمائے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اسلام کو جو خطرات درپیش ہیں ان کی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد مختلف عظیم مذاہب کے رسولوں کا ذکر موجود ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ اس سورت کو پڑھتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا شریعت مکمل نازل ہو گئی ہے، اور کوئی پہلو بھی اسلامی شریعت کا ایسا نظر نہیں آتا جو باقی رہ گیا ہو۔ اگرچہ بعد کی صورتوں میں کچھ اور پہلو بھی ملتے ہیں، مگر اپنی ذات میں یہ صورت ہر مضمون پر حاوی نظر آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک چوٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا چوٹی کا حصہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی سب آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجازی شان ہے کہ آپ کو یہ سورت عطا فرمائی گئی۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل بھی مذکور ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان دعاؤں کا خصوصیت سے ذکر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر نو کے وقت انہوں نے کی۔ اسی صورت میں اس میثاق کا بھی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا، اور جسے انہوں نے اپنی بدقسمتی سے توڑ دیا، اور پھر یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس صورت کے آخر پر ایک ایسی آیت ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی دعاؤں کا خلاصہ بھی اس میں آ گیا ہے، اور گویا دعاؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ میں نے ابھی پہلے رکوع کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ لفظاً اب ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، ان کو ہم عربی زبان میں حروف مقطعات کہتے ہیں، انگریزی میں ان کو ایبریویشن کہتے ہیں۔
ان کا جو مطلب ہے یہ عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ یوں بیان کیا ہے، الف لام میم انا اللہ اعلم، یعنی میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ انا کہتے ہیں میں، انا سے الف لے لیا، اللہ کا لام لے لیا، اور اعلم یعنی کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، عالم کا میم لے لیا، اس طرح سے یہ مخفف بنا الف لام میم۔ ذالکا اسم اشارہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ یہ یا وہ، لہذا ذالکا کا مطلب ہوا یہ۔ اب یہ کیا چیز ہے اگلا لفظ بتا دیتا ہے، فرمایا الکتاب، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ہدن للمتقین، ہدن یعنی ہدایت ہے، للمتقین یہ دوبارہ وہی لام آ گیا، لام تعلیل جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا، للمتقین متقیوں کے لیے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔ یہاں پہ الکتاب، ذالک الکتاب اس لیے کہا گیا کیونکہ جس ہدایت کی دعا اہدنا الصراط المستقیم میں مانگی گئی تھی سورہ فاتحہ میں، اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ البقرہ کے شروع میں اشارہ فرما دیا کہ جو تم نے دعا مانگی تھی اس دعا کی قبولیت کے نشان کے طور پہ یہ کتاب دی جا رہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی شک والی بات نہیں، اور یہ کتاب ہدایت دے گی ان کو جو متقی ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اب یہاں پہ جو متقی ہیں ان کی صفات بیان ہونے لگی ہیں کہ متقی ہے کون۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے تقوی اختیار کرنے والا، اب مزید اس کی شکیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ الذین یعنی متقی وہ لوگ ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، یعنی وہ باتیں جو انہوں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں، جن کا بھی انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا، وہ ان باتوں کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایمان کی شروع کی حالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیبی، یہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب کی باتوں پر، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، عربی زبان میں نماز کو صلاۃ کے لفظ سے موسوم کیا جاتا ہے، اور مما، یہ مما جو ہے یہ بھی دو لفظ ہیں، یہ ایک ہے من جس کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما یعنی کہ جو، مما اس میں سے جو، رزقناہم، رزقنا رزق ہم نے دیا، ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ بنا، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے والذین، اور وہ لوگ بھی، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، بما کا مطلب ہوگا اس پر، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا، یہ الیکا بھی دو لفظ ہیں، پہلا لفظ ہے الہ جس کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کا یعنی کہ یہ کاف کے اوپر جب زبر لگا دیں، فتح لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مذکر مخاطب، یعنی کہ جو آپ کے سامنے ہو، جس کا ترجمہ بنتا ہے تو۔ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا، کہ متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تجھ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتارا گیا، وما اور اس پر جو، انزلہ من قبل کا، انزلہ اتارا گیا، من سے، قبل کا تیرے سے پہلے۔ با محاورہ ترجمہ بنے گا اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا ذکر ہے، اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، یہاں پہ پچھلے انبیاء پر اترنے والی وحی کا ذکر آ گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ آیت کا آخری حصہ ہے، اور بالآخرتی،
اب یہ دوبارہ دو لفظ ہیں. پہلا لفظ ہے بے کے نیچے زیر ہے تو یہ بنتا ہے بی. بی کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں سے یا ساتھ یا پر. بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں. اس بالآخرتی ہم یوقنون کے بارے میں ایک نوٹ آپ سب کی خدمت میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں. یہ نوٹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیان فرمودہ ہے، تحریر فرمودہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں. یہ تفسیر حضرت مسیح موعود جدید ایڈیشن جو دوسری جلد ہے اس کے صفحہ نمبر 75 سے لیا گیا ہے. آپ بیان فرماتے ہیں، آج میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن شریف کی وحی اور اس سے پہلی وحی پر ایمان لانے کا ذکر تو قرآن شریف میں موجود ہے، ہماری وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیوں نہیں؟ اسی امر پر توجہ کر رہا تھا، خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور القا یک میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آیا کریمہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون میں تینوں وحیوں کا ذکر ہے. ما انزل الیک سے قرآن شریف کی وحی، اور ما انزل من قبلک سے انبیاء سابقین کی وحی، اور آخرہ سے مراد مسیح موعود کی وحی ہے. آخرہ کے معنی ہے پیچھے آنے والی، یعنی جو بعد میں آتی ہے. وہ پیچھے آنے والی چیز کیا ہے؟ سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ یہاں پیچھے آنے والی چیز سے مراد وہ وحی ہے جو قرآن کریم کے بعد نازل ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے وحیوں کا ذکر ہے. ایک وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، دوسری وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نازل ہوئی، اور تیسری وہ جو آپ کے بعد آنے والی تھی. گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی، آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا بھی ذکر ہے. ایک اور بات یہاں پہ بیان کرتا چلوں، بعض غیر احمدی احباب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وحی کا کہیں ذکر نہیں. کئی غیر احمدیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہر قسم کا کلام، ہر قسم کی وحی جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گئی. گویا جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہم کلام ہونا چھوڑ دیا ہے. یہ بات قرآن پاک کی اس آیت سے بھی غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ آیت تردید کرتی ہے اس قسم کے عقیدے کی کہ خدا تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور سے ہم کلام نہیں ہوگا. اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث کتاب صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے، جس میں آنے والے مسیح کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں ایک ہی حدیث میں 4 دفعہ آنے والے مسیح کو نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کے لقب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا. اسی حدیث میں ایک مقام پر چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی مسیح موعود علیہ السلام کو وحی کرے گا، اور پھر وہ وحی کیا ہوگی، کس بارے میں ہوگی، اس کی وہاں پہ تفصیل بیان ہوئی. اس حوالے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات ثابت کی جا سکے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وحی کا ذکر، آپ پہ نازل ہونے والی الہام اور وحی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جیسے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی. اب یہاں سے آگے مضمون کو چلاتے ہیں. اولائکا یہ اولائکا کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ. اولائکا یہ اشارہ ہے، اسم اشارہ، اور یہ جمع کی صورت میں آیا ہے. اولائکا کہتے ہیں یہ لوگ علی ہدم، علی پر، ہدن یعنی ہدایت، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں، من سے ربہم ان کا رب. ترجمہ یوں بنے گا، یہی وہ لوگ ہیں
جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں یا ہدایت پر قائم ہیں. وا اور اولائکا یعنی یہی وہ ہیں، ہم کہتے ہیں وہ لوگ، المفلحون فلاح پانے والے. یہ مفلح کی جمع ہے مفلحون. ترجمہ با محاورہ یوں ہوگا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں وہ شخص، وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی. اگلی آیت پر چلتے ہیں. اِنَّا یقیناً، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا انہوں نے کفر کیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، متوازی ہونا. سواء برابر ہے، علیہم ان لوگوں پر. جب حمزہ کے اوپر زبر خالی آ جائے کسی لفظ کے شروع میں تو وہ کوشچن مارک کا کام دیتا ہے، سوال کا کام دیتا ہے. ترجمہ یوں ہوگا، انذرتہم، کہ آیا تو انہیں ڈرائے. انذرتا اصل میں ماضی کا صیغہ ہے اور مطلب اس کا ہوتا ہے تو نے ڈرایا، لیکن مضمون جو اس آیت کا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی یہاں پہ جو مضمون بیان کر رہا ہے وہ صرف ماضی سے متعلق نہیں بلکہ آنے والے مستقبل سے بھی متعلق ہے. لہذا فرمایا انذرتہم، چاہے تو نے انہیں ڈرایا تھا. ام کا مطلب ہوتا ہے یا. لم کہتے ہیں نہیں کو. تنذرہم، تو نہ ان کو ڈرائے. با محاورہ ترجمہ اس طرح سے بنے گا، خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لاتے، یا یہ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اگلی آیت پر چلتے ہیں. ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں ختمہ کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، اس طرح سے کہ جس طرح کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو اور کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی پلیٹ ختم کر دے. یہاں پہ یہ بات مراد نہیں. ختمہ کے لفظ کے اندر یہ مطلب نہیں. ختمہ کے اندر یہ مطلب پایا جاتا ہے کہ مہر لگا دی جائے. لہذا جب لفظ خاتم النبیین کا ذکر کریں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بحث کو مزید آگے لے کے چلیں گے. اور ختمہ اور خاتم یہ ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں، اور خاتم کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے سے مہر لگائی جاتی ہے. ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی پر، قلوبہم، قلوب کہتے ہیں قلب کی جمع کو. عربی زبان میں قلب کا مطلب ہوتا ہے دل. قلوبہم ان کے دل، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور علی پر، سمعہم کا مطلب ہوتا ہے ان کی قوت شنوائی. جب کانوں کا ذکر کرنا ہو کہ کسی کے کان پہ مہر لگائی تو کان کے لیے عربی زبان میں سمعہم کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے. سمع کے جو الفاظ ہیں یہ اس قوت کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کان کام کرتے ہیں. کانوں کے لیے عربی زبان میں لفظ ہے اذن. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ان کے ظاہری کان ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، بلکہ فرمایا ان کی سن کر سمجھنے کی جو قوت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا. وعلی، اور اس پر، ابصارہم، یعنی کہ ان کی آنکھیں. ابصار بصر کی جمع ہے، اور عربی زبان میں بصر کہتے ہیں آنکھوں کی وہ قوت جس کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، جس کے لیے ہم عربی زبان میں لفظ بصارت بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر اسی لفظ کو بصارت کے بجائے بصیرت کہہ دیں تو بصیرت سے مراد دل کی آنکھ سے دیکھنا مراد ہوتا ہے، اور بصارت سے مراد آنکھوں کے ساتھ دیکھنا مراد ہوتا ہے. خود آنکھیں مراد نہیں بلکہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنا مراد ہے. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ ترجمہ بیان فرمایا ہے وہ آپ نے اسی بات کو مد نظر رکھ کے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کی ظاہری آنکھوں پر نہیں بلکہ ان کی آنکھوں میں جو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک قوت اور ایک طاقت رکھی تھی
اس کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے. غشاوتن پردہ. یہ لفظ غشاوتن عربی زبان میں جو لفظ ہے غشی، یہ اسی سے نکلا ہے. غشی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب عقل جو ہے وہ کسی مخصوص وقت کے لیے کام کرنا چھوڑ دے، اس کو ہم غشی کے لفظ سے موسوم کرتے ہیں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم. عذاب یعنی کہ سزا. عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی. ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے. اب اگلا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دوسرے رکوع کی سورۃ البقرہ کے آپ کی خدمت میں بھی تلاوت کی گئی ہے. اس کی آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ومن اور سے، الناس لوگوں،
وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقولو، من کہتے ہیں جو یا وہ، یقولو وہ کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وا اور بالیومی اور اس دن پر، الآخری آخری کا مطلب ہے آخرت، آخری دن پر، وما ہم اور ما میم الف ما کے کئی مطلب ہیں، یہاں پہ اس کا مطلب نہیں میں آیا ہے، وما اور نہیں ہم وہ لوگ بمؤمنین مومنوں میں سے، اور نہیں وہ لوگ ایمان لانے والے، اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور یوم آخر پر بھی، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں سے اگلی آیت شروع ہوتی ہے، یخادعون، یخادعون عربی زبان میں خادع سے نکلا ہے، خادع خ الف دال عین، اور خادع کا مطلب ہوتا ہے اس نے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اس نے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، یا یہ بھی مطلب ہوگا کہ اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو بدلے میں خدا نے اس کی سزا اس کو دی۔ یخادعون مستقبل کے لیے استعمال ہوا ہے، لہذا مطلب ہوا کہ وہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کس کو؟ اللہ، اللہ کو وہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے کر آئے، با محاورہ ترجمہ ہوگا وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون، وما وا اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا سوائے انفسہم، یہ انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، نفس کہتے ہیں جان کو، انفس اس کی جمع یعنی جانیں، ہم ان کی جانیں، وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، با محاورہ ترجمہ ہوگا جبکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اگلی آیت ہے، فی قلوبہم، فی یعنی میں، قلوبہم ان کے دل، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، قلب کی جمع قلوب یعنی دلوں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری، اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، ہم کہتے ہیں مرض، تو یہ مرض ہی ہے جس کو یہاں پہ مرض لکھا گیا ہے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ اس بیماری کا نام ہے نفاق، منافقت۔ اللہ تعالیٰ آگے چل کے بیان کرے گا، اس مضمون کو مزید کھول لے گا، فرمایا فزادہ، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، زیادہ زیادہ کر دیا یا بڑھا دیا، فزادہم پس اس نے بڑھا دیا ان کو، کس نے بڑھا دیا؟ اللہ نے، اللہ، مردن ان کی مرض میں، با محاورہ ترجمہ ہوگا پس اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا یا اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھنے دیا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، لا یہاں پہ اگر لام زیر کے ساتھ آتی تو وہ لام تعلیل جس طرح میں نے پہلے بیان کیا تھا، یہاں پہ جب لام زبر کے ساتھ کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اس سے مراد ہوتی ہے یقیناً یا یہ کہ ضرور، وَلَهُمْ اور ضرور ان کے لیے ہے، لہم ان کے لیے ہے، عذاب عذاب یعنی سزا، علیم دردناک، یہ جو لفظ ہے علیم الف کے ساتھ یہ علم سے نکلا ہے، اور علم عربی زبان میں کہتے ہیں درد کو، لیکن یہ لفظ الف لام یہ میم کی جگہ اگر عین کے ساتھ ہو تو علیم کا مطلب جب عین کے ساتھ آئے تو وہ علم سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سب باتوں کو بخوبی جاننے والا، لیکن چونکہ یہاں پہ الف کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوگا بہت زیادہ دردناک، بہت زیادہ درد والا، کیا چیز؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب مقدر ہے، بما بما کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ یا اس وجہ سے، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ
بولتے یا جھوٹ بولتے تھے. کانو یکذبون کا مطلب ہوتا ہے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، لہذا بامحاورہ ترجمہ ہو گیا بما کانو یکذبون، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. وَإِذَا، اور جب، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور اذا جب. وَإِذَا قِيلَ، قیلا کہتے ہیں، یہ لفظ قول سے نکلا ہے، قول کہتے ہیں بات کو، قیلا کا مطلب ہوتا ہے کہی گئی یا کہا گیا. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا، لہم، ان لوگوں سے، لا، اب یہاں پہ لام آیا ہے زبر کے ساتھ، لیکن اس کے فوراً بعد الف بھی ہے. اگر خالی لام زبر کے ساتھ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ضرور، لیکن جب لام پہ زبر ہو اور بعد اس کے الف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یا جب ان سے کہا گیا، لا تفسدو، لا نہیں، تفسدو تم فساد کرو، لا تفسدو تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، قالو انہوں نے کہا، یہ قالو جو ہے یہ وہی قیلا والا لفظ ہے، قول سے نکلا ہے، اور قالو کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں نے کہا. انما، انا یقیناً، انما کا بھی مطلب یقیناً ہی ہوتا ہے. انما یقیناً، نحنو ہم، نحنو عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے ہم یا ہم لوگ، جس طرح انصار اللہ کا جو موٹو ہے وہ ہے نحنو انصار اللہ، ہم ہیں خدا تعالیٰ کے مددگار. وہ لفظ نحنو یہی ہے، نحنو کہتے ہیں ہم. انما یقیناً، نحنو ہم، مصلحون، مصلح کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اصلاح کرنے والا، اور مصلحون کہتے ہیں اصلاح کرنے والے. بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں. الا، الا کا جب لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار، چکنے ہو جاؤ. الا، خبردار، انا ہم، انا یقیناً ہم وہ لوگ، پھر دوبارہ ہم اللہ تعالیٰ لے کر آیا 2 دفعہ. یہ 2 دفعہ ہم کا لفظ اس لیے لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ یہاں پہ اس بات کے اوپر زور دیا جائے کہ یقیناً یہی ہے. الا انہم ہم المفسدون، خبردار یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں. مفسدون مفسد کی جمع ہے، مفسد کا مطلب ہوتا ہے فساد کرنے والا. ولیکن، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، لیکن یہ اردو میں جس طرح ہم لیکن کہتے ہیں یہ وہی لفظ ہے. ولیکن، لیکن، لا یشعرون، لا کا مطلب ہے نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے ہیں. خبردار یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا، اور جب، قیل لہم، قیلا کہا گیا، لہم ان سے، آمنو ایمان لے کر آؤ، یہ حکم ہے، آمنو ایمان لے کر آؤ. کما، کا کہتے ہیں یہاں پہ کما کا مطلب ہوگا جیسے، کما جیسے، آمنا، آمنا کہتے ہیں وہ ایمان لایا، الناسو لوگ، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے. قالو، اس لفظ سے پہلے ابھی تک جتنی آیت پڑھی ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ کر دیتا ہوں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے، قالو انہوں نے کہا، آ یہاں پہ سوال کے رنگ میں ہے، یعنی کہ کیا، نؤمنو ہم، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، کما جیسے، آمن السفہاء، آمنا ایمان لایا، السفہاء، السفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو، تو السفہاء بے وقوف لوگ. بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا، خبردار، انہم یقیناً یہی ہیں، ہم السفہاء یہی تو ہیں جو کہ بے وقوف لوگ ہیں، ولیکن لیکن، لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، لا نہیں کے معنوں میں اور یعلمون
وہ علم رکھتے ہیں یا وہ جانتے ہیں. لا یعلمون کا مطلب ہوگا کہ وہ نہیں جانتے. وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ لقو کہتے ہیں وہ ملے. ملاقات کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے, اور عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں لقاء مع العرب, جیسے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا MTA پہ عربی زبان کا یہ پروگرام آتا تھا, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ عرب دوستوں کے ساتھ ملاقات. تو یہ لقاء سے نکلا ہے لفظ, اور مطلب یہ ہوتا ہے ملنا. وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملے, الذین وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے. اب یہاں پہ مطلب یہ بنتا ہے کہ اور جب وہ لوگ جن کا اوپر ذکر چل رہا ہے یعنی منافقین, اور جب منافقین ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے, قالو انہوں نے کہا, یا یہ کہ یہ کہتے ہیں, آمنا ہم بھی ایمان لے کر آئے. بامحاورہ ترجمہ یہ ہے, اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے. وَإِذَا اور جب خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ وہ الگ ہو جاتے ہیں, اور جب خلو کہتے ہیں وہ الگ ہوئے. اب عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے خلو, یہ اسی سے لفظ خلوت بھی نکلا ہے. خلوت کہتے ہیں اکیلا ہو جانا. اسی طریقے سے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی خلوت صحیحہ کا ایک یہ اصطلاح ہے جو استعمال کی جاتی ہے. تو یہ خلو سے مراد ہے کہ جب یہ اکیلے میں جا کے ملتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا اور جب خلو یہ اکیلے میں ملے, اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کی طرف. اب یہ جو شیطان ہے یہاں پہ شیطان سے کیا مراد ہے؟ شیطان سے یہاں پہ مراد وہ لیڈر ہیں جو منافقوں کے لیڈر ہوا کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اور جب یہ اپنے لیڈروں کی طرف یعنی شیطانوں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں, قالو ان کو کہا, قالو انہوں نے کہا, انا یقیناً ہم, معکم مع کہتے ہیں ساتھ, کم کہتے ہیں تمہارے. انما یقیناً, نحنو ہم, مستہزئون مستہزئون جو ہے یہ مستہزی کی جمع ہے. مستہزی کہتے ہیں مذاق اڑانے والا, اور مستہزئون اس کی جمع ہے یعنی کہ مذاق اڑانے والے. با محاورہ اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان سے یعنی کہ مومنوں سے صرف تمسخر کر رہے تھے, صرف مذاق اڑا رہے تھے.